مکمل عشرہ ذوالحجہ کی مکمل طور پر 10 دنوں کی بہت بڑی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اسی مہینے کے 5 ایام 5 دن ہیں جو حج کے دن ہیں، جس میں حج جیسی اہم عبادت ادا کی جاتی ہے، اور اسی مہینے کی 3 تاریخوں میں 10، 11، 12 تاریخ کو سارے عالم کے مسلمان اپنے قیمتی جانوروں کی قربانی اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یہ تمام قربانیاں اور یہ تمام عبادتیں، حج اور عمرے کی عبادت، قربانی کی عبادت، یہ تمام عبادتیں ایک یادگار ہیں، اور وہ یادگار ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی۔ آپ غور کریں کہ اسلام نام ہے کامل اور مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا، خدا کے حضور اپنے آپ کو سپرد کر دینے کا نام اسلام ہے، اور یہی سبق ملتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ اور اسماعیل علیہ السلام اسماعیل ذبیح اللہ کی حیات طیبہ سے۔ وہ تمام پورے کا پورا واقعہ آپ غور کریں گے تو نام ہے قربانی کا۔ ان کی پوری زندگی سراسر قربانی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی، پوری زندگی، ان کا بچپنا، ان کی جوانی اور ان کا بڑھاپا، ان کی شادی والی زندگی اور غیر شادی شدہ والی زندگی، مکمل زندگی قربانیوں کا نام ہے، اور اللہ کے نام پر اپنے وطن کو چھوڑنے کا نام، اللہ کے نام پر اپنے قوم اور قربے اور قبیلے کو چھوڑنے کا نام، یہاں تک کہ اپنے باپ کو بھی الوداع کہہ دیا، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے، اللہ کا حکم بجا لا رہے ہیں بلا چوں اور چنا، اللہ کے حکم کو، اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر رہے ہیں، اپنے سر کو جھکا رہے ہیں۔ یہی مطالبہ ہے اسلام کا، اور وہ اس اسلام کے مطالبے کو پورا کر رہے ہیں، اور یہ دکھا دیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے، اور یہی اسوہ ہے اور یہی نمونہ ہے تمام انبیاء علیہ السلام کا، تمام آنے والی نسلوں کے لیے، کہ اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو بالکل جھکا دینا، اللہ کے حکم کو بلا چوں اور چرا تسلیم کر دینا، اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس پر جم جانا، ثابت قدم رہنا۔ اب اسلام میں چاہے کتنی رکاوٹیں آئیں، کتنی مشکلات آئیں، کتنی پریشانیاں آئیں، اور آئیں گی کٹھنائیاں، آئیں گی مصیبتیں، آئیں گی پریشانیاں، لیکن اس میں ڈٹ جانا ہے، وہ تمام پریشانیوں کا اور کٹھنائیوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور جمے رہنا ہے اللہ رب العزت کے ایک ہونے ایمان پر، کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اسی کے سامنے ہم عبادت کرتے ہیں۔ قرآن نے اعلان فرمایا انما الہکم الہ واحد، اے لوگوں یاد رکھو تمہارا معبود ایک معبود ہے، تو تم اسی کی طرف سیدھے سیدھے رہو، واستقیموا الیہ واستغفروہ، اور اسی سے مغفرت چاہتے رہو۔ یہ ہے ثابت قدمی استقامت۔ ابراہیم علیہ السلام کی استقامت دیکھیے، ثابت قدمی دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کا پیغام قوم کو سناتے ہیں، ساری قوم مخالف، بادشاہ وقت مخالف، اور اتنی مخالفت کہ آگ میں جلانے کی تیاری، ساری آگ روشن کر دی جاتی ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن یہ مرد خدا ہے، یہ مجاہد ہے، یہ مستقیم ہے، یہ استقامت والا پہاڑ ہے، پہاڑ کی طرح استقامت ہے اس کے اندر، کوئی بھی چیز اس کو اپنے راستے سے ڈگمگا نہیں رہی ہے، اس کے قدم کو متزلزل نہیں کر رہی ہے، ہلا کر نہیں پا رہی ہے، کوئی بھی طاقت، کوئی بھی چیز اس کو اپنے ارادے سے، اپنے منصوبے اور حوصلے سے، اپنے عزم سے کوئی چیز اس کو نہیں روکتی ہے۔ یہ کھڑا ہے ایک ہی مرد مجاہد ابراہیم خلیل اللہ، آگ میں ڈالے جا رہے ہیں،
کی دعوت دے رہا ہوں، جس کے لیے میں قائم ہوں، جس کے لیے میں جی رہا ہوں، وہ مجھے خوب جانتا ہے، وہ میری حفاظت فرمائے گا۔ جانتا ہے میرا رب جلیل، آگ میں پڑتا ہے رشتہ خلیل، آگ میں کود گئے، آگ میں چھلانگ لگا دی، ادھر آگ میں کودے۔ والسلام کا اسوہ صحابہ کرام کا طریقہ یہی ہمیں پیغام دے رہا ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پوری کی پوری زندگی، مکے کی خاص طور سے زندگی، کیا کیا مصیبتوں کے پہاڑ نہیں توڑے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ساتھیوں پر کیسے کیسے ستایا گیا، تپتی ریتوں پر لٹایا جاتا، بھاری پتھر سینوں پر رکھ دیا جاتا، اوباش قسم کے لڑکوں کو رسی میں باندھ کر حوالے کر دیا جاتا، تپتی ہوئی ریتیلی زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب بھی اللہ کا نام لوگے، تو اس وقت بھی وہ مرد خدا، وہ صحابہ اعظام احد احد کا نعرہ لگاتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ گرم گرم کوئلوں پر ان کی قبروں کو رکھا گیا، ڈالا گیا، یہاں تک کہ ان کا گوشت چلا گیا، لیکن اس وقت بھی وہ اللہ اللہ پکار رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، صحابہ کی حیات طیبہ، یہ سب پیغام ہے اس بات کا کہ اے مسلمانوں، پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن ایسے حالات میں بھی تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے، تمہیں بزدلی نہیں دکھانا ہے، بلکہ استقامت کے ساتھ دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا ہے، تمہیں ڈگمگانا نہیں ہے، اور جب تم مضبوطی سے جمے رہو گے تو اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی۔ ہوا اللہ کی مدد آئی، صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی مدد آئی، وہ چھاتے چلے گئے، ایسے چھائے کہ پورے عالم پر انہوں نے حکمرانی کی ہے، شان کے ساتھ انہوں نے حکمرانی کی ہے۔ صحابہ اعظام نے جب انہوں نے دین پر مضبوطی سے جمے رہے، قرآن کا یہ وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ بزدلی مت دکھانا، کب ہمت مت ہو جانا، مایوسی مت دکھانا، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے۔ شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ، پہلی شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان ہو جائے۔ اصل بات یہ کہنا ہے کہ اب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا، اس مہینے میں قربانی دی جاتی ہے۔ قربانی کرنا یہ ایک ایسی عبادت ہے جو صاحب استطاعت پر قربانی کرنا، یعنی جانور کو ذبح کرنا، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے۔ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر، جو استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتے وہ سب گناہگار ہوتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کے مستحق بنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے لیے فرمایا کہ جو استطاعت رکھتے ہوئے، طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہیں کرتے، فرمایا اللہ کے رسول نے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئیں، ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے بھی نہ آئیں۔ اللہ کے رسول تو یہ فرماتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول مدینہ طیبہ میں 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے، اور ہر سال جانور کو ذبح کرتے رہے، قربانی کرتے رہے، اور اللہ کے رسول نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ اے میرے لبے جگر، جب جانور قربان کیا جا رہا ہو تو تم جانور کے قریب رہنا، قربانی کے قریب رہنا، کیونکہ اس کی خون کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اس کے ایک ایک قطرے کے ساتھ تمہارے پچھلے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تو قربانی کے دنوں میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے فضیلت والا عمل، اللہ کو سب سے محبوب عمل جانور کو قربان کرنا ہے، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں قبولیت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی بھی عمل قربانی سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے، اور قربانی کے جانور کا خون ادھر زمین پر گر نہیں پاتا، ادھر اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو اے